قرآن نور ہے، حدیث نور ہے، روشنی ہے. اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں. ہمارا دین نور ہے، اوپر سے آخر تک روشنی روشنی ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. یہ نور ہے اور زندگی کی روشنی فراہم کرتا ہے. ایسا نور ہے انسان کی زندگی کے ہر گوشے کو روشن اور منور کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صبح کی دعاؤں میں سے ایک دعا نور کی ہے. مختلف روایات کے اندر اس کے مختصر الفاظ بھی آتے ہیں اور روایات کو جمع کر کے ایک لمبی دعا بھی بن جاتی ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. اے اللہ میرے دل میں روشنی ڈال دے، میری سمع میں روشنی ڈال دے، میری بصر میں روشنی ڈال دے. اور پوری دعا ساری روایات کے الفاظ جمع کر لیے گئے تو یہ کہ اللہ میرے جسم کا انگ انگ، جوڑ جوڑ، ہڈیوں میں، دودھوں میں، دل دماغ میں، بالوں کی تہوں میں، خون کے قطرے قطرے کے اندر یا اللہ نور ڈال دے، روشنی ڈال دے. وجعل لی نورا، اور یا اللہ میرے لیے ہر سمت نور ہی نور پھیلا دے. یہ نور کون سا ہے؟ یہ وحی الہی کا نور ہے. ہمارا دین روشن ہے، روشنی والا دین ہے، انسان کے دل دماغ کو روشن کر دیتا ہے. تو یہ جو روشن خیالی ہے یہ اور ہے جس کے پاس روشنی کی ایک رمق تک موجود نہیں ہے. لیکن جو روشنی ہے، نور ہے، وہ اور چیز. یہ روشن خیال طبقہ جو روشن خیالی کا دعوے دار ہے، جبکہ ان کے اندھیرے ہیں کتنے. ادھر میں نے آپ کو روشنی کی بات بتائی ہے، قرآن حدیث کی روشنی، اور ادھر تاریکی ہیں. روشنی کے مقابلے میں تاریکی ہوتی ہے. ادھر تاریکیاں کتنی ہیں؟ اللہ نے وہ بھی فرمایا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، موج کے اوپر موج، اوپر سے سیاہ بادل. اور سیاہ بادل بعض اوقات اتنے زیادہ سیاہ ہوتے ہیں کہ سورج چڑھا ہوا ہو اور انتہائی سیاہ گھٹائیں چڑھے تو دن کے وقت بھی رات کا منظر بن جاتا ہے. بھئی جن موبائل اپنے اپنے بند کر لیں، موبائلوں کی پہلے بار بار چلیں، اپنے موبائل چیک کریں اور ان کی پہلے بند کر لیں. کیونکہ جو ہی موبائل بولتا ہے تو ساری گردے موبائلوں کی آوازوں کی طرف جانے لگتے ہیں. ایک ہی دفعہ سارے ساتھی اپنے موبائل چیک کریں. اور جب رات کے وقت یہ سیاہ بادل آ جائیں تو پھر تاریکی کا عالم کیا ہوگا؟ رات کی تاریکی، بادلوں کی تاریکی، اور پھر موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے اس کی تاریکی. تو اللہ فرماتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض. تاریکی پہ تاریکی، تاریکیوں پہ تاریکیاں، اتنی سخت تاریکیاں اور اتنا بہت اندھیرا. اذا اخرج يده لم يكد يراها، کہ اپنا ہاتھ نکالے تو ہاتھ بھی سجائی نہ دیتے لگے. یہ روشن خیال طبقہ اس کی حقیقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے ان کی صورتحال کی یہ ہے وہ طبقہ، سرمایہ دار طبقہ، مغرب زدہ طبقہ، مغرب کی ظاہری چکا چوند کو روشنی اور ترقی سمجھنے والا طبقہ. یہ ہمارے بچے کھچے نام کے صحیح اسلامی معاشرے جس کے اندر کہیں نہ کہیں حیا کی قدریں موجود ہیں، اس کو اپنے اس روشن خیالی کے شراب کے طوفان کے اندر باہر لے جانا چاہتا ہے. تو ویسے عجیب بات ہے، اس حوالے سے میں جن کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا پہلے بھی اخبارات کے اندر یہ باتیں. ویسے یہ جو حیا ہے، غیرت اور حیا، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. یہ بات یاد ہے، جس طرح محبت انسانی فطرت میں ہے اس طرح حیا اور غیرت بھی انسانی فطرت میں ہے. لیکن پتہ نہیں ہم مسلمانوں کی غیرت اور حیا کو کیا ہو گیا ہے کہ اس میں کسی طرح کی گرمی نظر نہیں آتی کسی بھی حوالے سے. جب اس ویلنٹائن ڈے کو دنیا بھر میں فروغ دینے کے لیے تمام ملکوں میں اس کے لیے تحریکیں چلی، مہم شروع ہوئی،
ظاہر ہے فلسطین کے اندر بھی، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کے اندر بھی. تو انڈیا میں، انڈیا کی جو وہاں کی انتہا پسند ہندو تنظیم ہے شیوسینا، اس کے نوجوان لڑکے کیا، بزرگ بوڑھے کیا، انہوں نے اس ویلنٹائن ڈے کو اپنی جو قومی اور انسانی غیرت ہے اس کے اوپر بہت بڑا حملہ تصور کیا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم اس تہوار کو نہیں چلنے دیں گے، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم اپنے لڑکوں اور اپنی لڑکیوں کے اندر یہ بے حیائی والا زہر ہم نہیں پہنچنے دیں گے، اور ان کے اوپر اس وائرس کا حملہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. جناب جن دکانوں پر وہ ویلنٹائن ڈے کے سلسلے میں کارڈ اور تحفے تحائف رکھے گئے تھے، ان میں سے درجنوں کیا میرا خیال شاید سینکڑوں دکانوں کو آگ ہی لگا دی، آگ لگا دی جاتی کہ یہ تو ہماری علاقے کی اور ہماری انسانی فطرت کی جو غیرت ہے اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے، اور یہ حملہ برداشت نہیں کرے. اخبارات اس کے گواہ ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ کتنے کارڈ جمع کیے، ان کو آگ لگائی، دکانوں میں آتش کر دی. یہ ہندو جن کا کوئی ایک خدا نہیں ہے، وہ سینکڑوں ہزاروں خداؤں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور گائے کو بھی اپنا معبود تصور کرتے ہیں، گاؤں ماتا، اور اس کے علاوہ ہزاروں بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. لیکن ان میں انسانی غیرت، فطری غیرت اور حیا کی صورتیں آ رہی ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت نہ کرتے ہوئے دکانوں کو آگ لگاتے ہیں، کارڈ اور تحائف کو پکڑ کے آگ لگاتے ہیں، اور اس میں ملوث افراد کو طرح طرح کی تکلیفوں اور سزاؤں سے دوچار کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں رواداری، خاموشی اور پتہ نہیں کس حد تک یہ شرافت ہے. اسے شرافت کہیں گے یا حمیت اور غیرت سے اپنے دل کو خالی کہنا سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ صورتحال بڑی مختلف. تو حقیقت یہی ہے. یہ جو دن ہے اس بارے میں اخباروں کے اندر مضامین بھی چھپے. یہ جو 14 فروری، اس کی جو تاریخ ہے، پس منظر ہے، اسے 2 حوالوں سے پیش کیا گیا. یا تو روم پر عیسائیوں کی حکومت سے پہلے وہاں جو بت پرست قسم کے لوگ تھے، اور آپ کو پتا ہے بت پرستوں نے ہر محکمے کا، ہر انسانی شعبے کا الگ سے خدا بنایا ہوا. جیسے ایران کے آتش پرستوں کے 2 خدا تھے، وہ کہتے تھے ایک خدائے یزداں ہے، ایک خدائے اہرمن ہے. جو یزداں ہے وہ رحمت کا خدا ہے، اور جو اہرمن ہے وہ غصے کا خدا ہے. اس طرح انہوں نے ہر محکمے اور ہر انسانی شعبے کا الگ سے خدا بنایا ہوا. تو وہاں جو بت پرست لوگ موجود تھے رومیوں میں، عیسائیت سے پہلے کے، ان کے ہاں دیوتا تھے، کہیں دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے. وہ محبت کی دیوی الگ ہے، بارش کی دیوی یا دیوتا الگ ہے، اور دوسرے کاروباروں کے دیوتا دیویاں الگ ہیں، ہر شعبے کے الگ. ان کے ہاں یہ 15 فروری کا دن بڑا خاص محبت کا دن ہوتا ہے ان کے ہاں، یہ بت پرستوں کے ہاں. اور اس کے کئی اسباب بیان کرتے ہیں کہ یہ 14-15 فروری کا جو آگے کیونکہ باہر کا موسم شروع ہونے والا ہے، تو جو پرندے ہیں ان میں مختلف جو جنسیں ہیں نر مادہ، ان کے جوڑے بن جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت کا ایک یہ نظام ہے، وہ جوڑے بنتے ہیں، اس کے بعد ان کی نسل آگے مزید پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ اصل میں ان کا خیال یہ تھا کہ محبت کا دیوتا ہے جو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرتا ہے، اور وہ جوڑے بن جاتے ہیں. لہذا دنیا کے اندر بھی وہ محبت کو پروان چڑھانے اور جوڑے بنانے کے لیے اس دن کی مناسبت سے کئی اقدامات کیا کرتے تھے. وہ لڑکیوں کے نام لکھ کے اکٹھے کر کے، جس طرح تران اندازی ہوتی ہے، وہ کسی جگہ پہ ڈال دیتے، تو ہر لڑکے آتے وہاں تو اب پرچی نکالتے، دیکھتے کس کا نام ہے، اس نام کی لڑکی کے ساتھ وہ زندگی پر اپنی محبت کے اظہار کے لیے یا تو شادی کر لیتا، یا وہ سمجھتا کہ محبت کے دیوتا یا محبت کی دیوی نے ہمارے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ایک یہ پورا نکال دیا. بات سمجھ آئے؟ اور یہ وہ قسمت کے تیر جس کو قرآن نے شیطانی عمل کی پریدی قرار دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر
انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ قسمت کے تیر نکالنا یہ شیطانی عمل کی پریدی ہے. یہ اس وقت کی بت پرست اقوام نے، اور پھر اس کے بعد یہی سے سلسلہ چلتے چلتے جب وہاں روم پر عیسائیوں کی حکومت آ گئی، انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آگے اور کئی طرح کی، اور ایک عیسائی راہب جس کا نام بھی ویلنٹائن تھا، اس کے حوالے سے بھی ایک قصہ موجود ہے کہ ایک راہبہ کے ساتھ اس نے عشق و محبت کا مظاہرہ کیا، اور یہ 14 فروری یا 15 فروری کے حوالے سے اس کو ایک خواب جھوٹا سنایا، اس کے ساتھ عشق و محبت کا مظاہرہ کیا، اور پھر اس عیسائی بادشاہ نے اس راہب کو عیسائیت کے قوانین کے مطابق کہ چونکہ وہ راہب کے لیے اپنے قوانین، راہب شادی نہیں کر سکتے اور راہب ہے وہ شادی نہیں کر سکتے، راہب کے لیے عیسائیت کا قانون یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا، اور جو راہب ہے نن ہے وہ بھی شادی نہیں کر سکتا. تو اس نے اس کو ایک خواب کا جھانسا دے کے کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو 14 فروری کی رات کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کر کے ساری حدوں کو پھیلان جائیں گے، ان کے لیے فلاں فلاں معمر ہو جائیں گے، یہ کس قسم کا. لیکن جو عیسائی تاریخ ہے، معتبر تاریخ، وہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ ہمارے ہاں کسی مضبوط سند کے ساتھ ہی پایا، یہ منگڑ قصہ ہے. لکھا ضرور ہے کہ ویلنٹائن ایک پادری تھا اور اس کے ساتھ ایک نن تھی جن کا تعلق محبت کا ہوا، اور جب بادشاہ نے اس راہب کو پھانسی چڑھا دیا گیا تو وہاں جو محبت کرنے والے دیوانے لوگ تھے نا، انہوں نے اس شہید محبت کی یادگار کو زندہ رکھنے کے لیے، شہید محبت اس کی یادگار کو زندہ رکھنے کے لیے ایک دن بنانا شروع کر دیا، وہ ویلنٹائنز ڈے، کہ ویلنٹائن جو عاشق تھا راہب جس نے اس کو محبت کا اظہار کیا اور اس کی وجہ سے پھانسی چڑھ گیا، اس کی یاد میں کچھ دیوانوں نے دن بنانا شروع کر دیا. تو گویا وہ لوگ جو وہاں کا اوباش طبقہ تھا نوجوانوں کا، انہوں نے اس کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے دن بنانا شروع. اور یہ بھی قبل اسلام کی بات ہے، اسلام کے بعد کی بات نہیں ہے، اسلام سے پہلے کی بات ہے. اگر آپ روم میں موجود عیسائیت سے پہلے کے لوگوں کو دیکھیں تو ویسے بت پرست لوگ تھے، اور اگر عیسائیت کا دور دیکھیں تو بھی اسلام سے پہلے کا ہے. اور عیسائیت کے جو معتبر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ جو موجود ہے اس کی بھی یہ سچا ہے جھوٹا ہے، اس کے بارے میں حقیقی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں جھوٹا قصہ ہے. اب خود میں یہاں ایک بات کرتا ہوں کہ جو مغرب کا طبقہ ہے جہاں سے یہ دن ہمارے ہاں لایا جا رہا ہے، ٹھوسا جا رہا ہے، جہاں سے یہ دن ہم نے باہر سے وہ امپورٹ کیا ہے، وہاں بھی 2 طبقے موجود ہیں. کچھ لوگ اس دن کو بھی اپنے ہاں ایک کہہ رہے کہ بدعت ہی قرار دیتے ہیں. جو وہاں کا صحیح سنجیدہ حیات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والا، شائستگی سے تعلق رکھنے والا ایک طبقہ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں یہ بھی ہمارے یہاں نہیں، یہ بدعت نکالی گئی. اور ایک طبقہ وہ کہتے ہیں جی محبت ہے، محبت کے لیے ایک دن منانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر کام کے لیے ایک دن اگر منعقد کر لیا جائے تو کوئی بات نہیں. پھر محبت کے لیے ایک محبت اگر ہو تو وہ پوری زندگی ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک دن مختص کیوں؟ ہم جس محبت کی بات کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یہ ساری عمر کے لیے، قرآن و حدیث سے محبت ساری عمر کے لیے. یہ ان بے وقوفوں نے ہمارے ہاں بھی ایسا کیا تھا جب وہ ایک یوم عشق رسول منایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، عوام کا پروٹیسٹ، احتجاج کمزور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام پر سلمان تاشر کے قتل کے بعد وہ جناب لوگوں کے احتجاج کے سلسلے میں کہا کہ ایک دن مقرر کر دیں، یہ کیا یہ یوم عشق رسول ہے، یوم عشق رسول. یہ بھی عاشقوں کا ایک دن ہے، انہوں نے یوم عشق رسول بنا دیا، بھی ایک دن کا. ہم کہتے ہیں جو محبت ہے وہ ایک دن کے لیے نہیں ہوتی، ایک گھنٹے کے لیے نہیں ہوتی. جو حقیقی محبت ہے وہ زندگی کے آخری سانسوں تک ہوتی ہے. والدین کے ساتھ محبت ساری زندگی، میاں بیوی کی محبت ساری زندگی، اولاد کی محبت ساری زندگی، اپنے مال گھر بار سے محبت، قرب قبیلے سے محبت، برادری سے بہن بھائیوں سے محبت ساری زندگی کے لیے. مہمان جب بھی ہے اس کے ساتھ محبت ہمیشہ کے لیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان کرتا ہے جب بھی اس کے پاس مہمان آئے مہمان سے محبت کرے اور اس کا خوب اکرام کرے، ہمیشہ کے لیے محبت. تو یہ اگر ہم اس دن کے پس منظر کو عیسائیت سے پہلے جا کر دیکھیں تو وہ ایک بت پرست قوموں کا دن، اور اگر عیسائیت کا دور دورہ شروع ہونے کے ساتھ اس کی نسبت جوڑیں
تو بھی وہ اسلام سے پہلے کا دن ہے. اور اسلام جب دنیا میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اب اسلام کا غلبہ ہے ہر دین کے اوپر. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہمارا دین دنیا کے سارے دینوں پر غالب ہونے کے لیے ہے. یہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے غالب ہے، یہ اپنے اعمال کے لحاظ سے غالب ہے، یہ اپنے اخلاقی تعلیمات کے لحاظ سے غالب ہے، یہ شرم و حیا کے لحاظ سے غالب ہے، تعلیم و تمدن اور کلچر کے لحاظ سے غالب ہے. اب جو کلچر چلے گا وہ اس دین کا چلے گا، تہذیب چلے گی اس دین کی چلے گی، اخلاقی قدریں چلے گی وہ اس دین کی چلے گی. یہودیت اور عیسائیت یہ اس سے پہلے کی نہیں چلے گی. لہذا میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور معزز خواتین، ضرورت اس بات کی ہے ہم حیا جو ایک عظیم قدر اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اسلام نے اس قدر کو پڑھایا ہے، اس کو پھیلایا ہے، فروغ دیا ہے، اسے ذرا محسوس کریں اور تھوڑی غیرت محسوس کریں اپنے اندر. اپنی بیوی، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے حوالے سے اپنے غیرت پیدا کریں. سچی بات یہ ہے، بات ہے بڑی مشکل، کہنے بھی مشکل ہے، سننی بھی مشکل ہے. ایک مشکل میں برداشت کر لیتا ہوں کہنے کی، اور ایک مشکل آپ برداشت کر لیں سننے کی. کیونکہ سچی بات کہنا ہی مشکل ہے، سچی بات سننا ہی مشکل ہے. وہ کسی نے تعبیر یہ کی ہے کہ یہ سچی بات کہنا کسی کو، یہ تو بالکل اس طرح ہی ہوتا ہے جیسے آپ چھوٹے میں نمک ڈال دیں. چھوٹے میں نمک ڈالیں گے کیا ہوگا؟ ابلنا شروع ہو جائے گا، یہی ہوگا نا. پانی میں نمک ڈالیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، حل ہو جائے گا. تو ایک مشکل یہ حق کہنا یہ چھوٹے میں نمک ڈالنے کے برابر ہوتا ہے. یہ کہنا بھی مشکل ہے اور یہ سننا بھی مشکل ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے حیا اور اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے. کیا کہتے ہیں کہ حمیت نام تھا جس کا، حمیت نام تھا جس کا کئی تیمور کے گھر سے. یہ حمیت و غیرت جو کبھی ہمارا ورثہ ہوا کرتی تھی، ہماری میراث تھی، حیا اور پاک دامنی ہمارا پورا امتیاز تھا. یہ چیزیں آج یہ قصہ پر ہی نہ ہو گئی. بیٹی اور بیوی کے حوالے سے یہ غیرت، اپنی ماں بہن کے حوالے سے یہ غیرت کہ اس چہرے کے اوپر کوئی اجنبی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. کوئی جن نگاہوں کا اس چہرے پر پڑنے سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے وہ نہیں پڑنی چاہیے. آج کتنے لوگوں کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے. اپنی والدہ کے حوالے سے، اپنی بہن کے حوالے سے، اپنی بیوی کے حوالے سے، اپنی بیٹی کے حوالے سے کتنے لوگوں کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ اس چہرے کے اوپر وہ نگاہ نہیں پڑنی چاہیے جس نگاہ کا پڑنا اللہ نے حرام کیا ہوا. بلکہ ہم تو خود اہتمام کرتے ہیں، آؤ دیکھ لو، دیدار کر لو. خود اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو خود پیسے دیتے ہیں، بازاروں میں جا کے بھیڑوں بکریوں کی طرح آوارہ پھرتی ہیں اور وہ سامان لے کے شادی بیاہ کی تقریبات خود چاہتے ہیں. ہم ایک شادی ہال کے اندر بیٹھے ہیں اور اس کے در و دیوار گواہ ہیں اس بات کے. اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحاها. قیامت کے دن یہ زمین بولے گی یا اللہ میرے اوپر کس کس نے کون سا گناہ کیا. یہ در و دیوار بولیں گے. اور یہ جسم جو ہمارا ہے، سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ انسان کی جو جلد سکن، انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کے عمل اس کی سکن کے اندر بھی ریکارڈ ہوتے ہیں. رشیا کے سائنسدانوں نے پہلی مرتبہ یہ تحقیق کی. انسان جو کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جس جگہ پر بیٹھا ہوا انسان جو حرکت کرتا ہے اور جو گفتگو کرتا ہے، اگر وہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے تو کچھ دیر تک وہ سارا ریکارڈ وہاں موجود رہتا ہے. اس کے اٹھ جانے کے بعد وہاں سے وہ ریکارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے. جی یہ سائنسدان اس تحقیق تک پہنچے ہوئے ہیں. میں یہاں بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں، یہ حرکات و سکنات جو ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، میرے اٹھ کے یہاں سے چلے جانے کے کچھ عرصے بعد تک یہاں وہ ریکارڈ موجود رہتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی حساس مشینری اور آلات سے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور خود انسان کی جو سکن ہے، جلد ہے، اس کے اندر اس کے اعمال کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. یہ ہاتھ بولنے گی، یہ جلد بولنے گی، یہ پاؤں بولنے گی. قرآن اللہ کہتا ہے
انسان کی جلد اس کے خلاف گواہی دے گی، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کا پاؤں بولیں گے، زمین بولے گی، در و دیوار بولیں گے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ در و دیوار گواہ ہیں. یہ زمین گواہ ہو رہی ہے ہمارے تو غیرت کتنی ہے. ہم خود یہ ساری تقریبات ترتیب دیتے ہیں، مخلوط شادیاں کرتے ہیں. اب تو یہ شادی حال میں جا کے بات کرنا یہ شاید آہستہ آہستہ قصہ پرندہ ہو جائے گا بھی کہ مردوں اور عورتوں کے لیے جناب وہ سیپریشن ہونی چاہیے. شادی بیاہوں کے بارے سے شاید کچھ عرصے تک یہ بات اچنبے کی بات بن جائے. ابھی تو کچھ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اب اچھے بڑے گھرانے مخلوط کو جا رہے تو محافظ، کوئی پردہ نہیں ہے، نہ اپنے خاندان کے لوگوں سے نہ باہر کے لوگوں سے پردہ کوئی نہیں. تو میں یہ کہہ رہا حیا کے جنازے نکل رہے ہیں. غیر توہمیت جو ہے وہ یہاں ایک قصہ پرندہ بنی ہوئی ہے. اس لیے میں بات صرف اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کرنے اور جھنجھوڑنے کے لیے دوبارہ یہ بات دہراتا ہوں کہ وہ اخلاق، وہ حیا، وہ غیرت اور حمیت ماں، بیٹی، بیوی، بہن کے حوالے سے جو کبھی ہمارا پورا امتیاز ہوتی تھی، کبھی ہمارا سرمایہ افتخار ہوتی تھی، ہاں جو قصہ پرندہ ماضی کے ساتھ ہوگی دفن ہوگی. ہم نے یہ روایت دفن کر دی. تو ایسے میں یہ چیزیں پروان نہیں چلیں گی تو کیا ہوگا؟ ویسے حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے یہ تو اوباشوں کا دن ہے نا، لفنگوں کا دن ہے. یہ جو 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے، یہ میں نے اوباشوں لفنگوں کا دن ہے. یہ جو مغرب کا وہ سنجیدہ طبقہ جن میں اخلاقیات ابھی کچھ نہ کچھ باقی اور زندہ ہیں، وہ اس کو لفنگوں کا دن کہتے ہیں. اوباشوں کا دن وہ کہتے ہیں. یہ ان کی بات میں نے نقل کی جہاں سے یہ دن آیا ہے، انہی کی لوگوں میں بات کر رہا ہوں. اور ہمارے یہاں یہ پروان چڑھ رہا ہے، فروغ پا رہا ہے. یہ اس حوالے سے کہ وہ جو اخلاقی تعلیمات اسلام نے، قرآن اور حدیث نے ہمیں دے رکھی ہیں پہلے سے، وہ یہاں وہ مقام ہے، ان کا وجود نہیں ہے پہلے سے، ان پر عمل پیرا نہیں ہو رہے. اور آپ یہ دور حاضر میں دیکھیں نا، یہ کمپیوٹر کا دور چل رہا ہے، اور گھر میں کمپیوٹر ہو نہ ہو، دوستوں سے اسکول میں اس کے بارے میں بات جو ہوتے یہ پتہ چل جاتا ہے. وائرس اور اینٹی وائرس کا تو پتہ ہی ہے نا، کیوں جی یہ بات تو ٹکی چھپی رہ گئی ہے. اور وائرس اور اینٹی وائرس یہ جی بڑا لیٹسٹ ورژن آ گیا اس کا اینٹی وائرس، یہ بڑا زبردست اینٹی وائرس ہے. تو جیسا مرضی ہائی قسم کا وائرس آ جائے یہ اٹھا کے بات کریں. تو اگر وائرسز موجود ہیں تو اینٹی وائرس کا بھی سسٹم پوری طرح سے موجود ہے. اور یہ جب نہیں ہوگا تو آپ کے سارے سسٹم کو بھی تباہ کر کے رکھ دے. اگر اینٹی وائرس نہیں ہوگا آپ کے کمپیوٹر کے اندر تو وائرس جتنے وہ کمپنیاں بیچتی ہیں اس سے آپ کا پورا سسٹم اس کمپیوٹر کا اور اس کے اندر موجود سارا ڈیٹا تباہ ہو کے رہ جائے. جو اخلاقی تعلیمات اسلام میں دی ہیں، اللہ نے کہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہ اینٹی وائرس ہے. اللہ کا ڈر اور خوف، حیا، یہ اینٹی وائرس ہے. یہ وائرس سے ہمارے اوپر مختلف وائرسز کے لیے حملے بھی جا رہے ہیں. ہمارا خود کا جو نظام ہے، دفاعی نظام، وہ سسٹم ہے نا آج کے جدید دور کے اندر کہتے ہیں رڈار لگے ہوتے ہیں. جو بھی ایسی ویسی حرکت دشمن کی طرف سے اس ملک کے خلاف ہونے لگے تو رڈار سسٹم جتنا اچھا ہوگا فوراً اس کو بھانپ لیں گے اور دفاعی نظام فوری طور پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یہ متقی انسانوں کو اللہ نے اینٹی وائرس نظام دیا ہوتا ہے. یاد رکھیے متقی انسان اللہ نے متقی بنا دے. دعا کرے ذرا آمین کہہ دیں. اللہ ہم کو متقی بنا دے. اور متقی آدمی بے حیا نہیں ہوتا، متقی آدمی بے غیرت نہیں ہوتا. گناہ گار ہو سکتا ہے، گناہ گار ہونا اور متقی ہونا یہ دو ضد نہیں ہے. متقی سے گناہ ہو سکتا ہے اور گناہ گار انسان متقی ہو سکتا ہے، لیکن متقی انسان بے غیرت نہیں ہوتا، متقی انسان بے حیا نہیں ہوتا. آج ہم نے حیا اور غیرت سے اپنے آپ دامن صاف کیے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. متقی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ اینٹی وائرس سسٹم دیا ہوتا ہے، خود کا نظام اندر ہوتا ہے.
اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کا کوئی ان کو گروہ کسی قسم کے وہ وسوسے ڈال کے ان کی تھوڑی سی غنودگی اور ان سے یا تھوڑی توجہ ہٹنے سے جب فائدہ اٹھانا چاہتا ہے نا، اپنا کام کرنے لگتا ہے، تذکروا، اچانک بیدار ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، اندر سے وہ سسٹم، الارمنگ سسٹم انہیں بیدار کر دیتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ فرماتا ہے پھر اچانک وہ دور دراز تک دیکھنے لگ جاتے ہیں کدھر سے حملہ ہوا تھا۔ وہ روشنی اللہ نے دی ہے، دین روشنی ہے، قرآن روشنی ہے، حدیث روشنی ہے، اور اس روشنی سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ وہ آج کل تو انفرارڈ کیمرے بنے ہوئے ہیں نا، اندھیروں میں دیکھتے ہیں۔ یہ جنگلی حیات کی جو فلمیں آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، وہ راتوں کے اندر اندھیروں میں کیمرے لگاتے ہیں، روشنیاں نہیں ہوتی، اندھیروں کے انفرارڈ کیمرے کو کہا جاتا ہے۔ ان کا انفرارڈ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کا ایک سسٹم، سارا رڈار سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ دور دور تک دیکھتے ہیں، حملہ اب کہاں سے آیا تھا، کہاں گیا ہے۔ یہ نظام متقی انسانوں کو، تقویٰ والوں کو۔ ہمارا یہ دفاعی نظام، یہ اینٹی وائرس سسٹم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، حیا کی تعلیمات نہیں ہے، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، اللہ کی محبت وہ نہیں ہے، جس وجہ سے یہ دن آیا اور یہ اپنی جگہ بناتا چلا جا رہا ہے۔ یہ طوفان آتا ہے اور باہر جا رہا ہے۔ اچھے اچھے گھروں میں نقب لگائیے، اچھے اچھے گھروں میں نقب لگائیے۔ عزیز بھائیوں، اگر اس کو وہ ہم بت پرستوں کے ساتھ جوڑیں تب بھی اس دن کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور اگر اسے ہم عیسائی رومی سلطنت کے ساتھ جوڑیں، وہ ویلنٹائن پادری کے ساتھ جوڑیں، تب بھی اس کی حقیقت کوئی موجود نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو اسلام سے پہلے کا دن ہے۔ ہم تو یہاں یہ کہتے ہیں، جو صحیح اہل سنت والجماعہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے مدین پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا جشن منانے کی گنجائش نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہم دیوانوں کا دن منائیں، اور دین کے نام پر، نیکی کے نام پر، محبت رسول یا عشق رسول کے نام پر یہاں دن منانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بہت سارے جو اہل علم ہیں، دانا ہیں، دانش مند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جس جوش و جذبے اور کہتے ہیں مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے عیسائی لوگ وہ 25 دسمبر کا دن کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ اور ان عیسائیوں کے یہاں بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو وہ اس دن کو دین میں بدعت قرار دیتا ہے۔ یقین جانیے عیسائیوں میں ایک سنجیدہ طبقہ ایسا موجود ہے، اہل علم کا، وہ کہتے ہیں وہ کرسمس کی نسبت سے ہمارے ہاں جتنے بھی وہ کرسمس ٹری بنانا، کیک بنانا، کاٹنا اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی رسوم اس دن کے اندر کی جاتی ہیں، ہمارے عیسائیت کے دین میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بات کے لوگوں نے بدعت ایجاد کر دی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر بھی ایک سنجیدہ طبقہ موجود ہے جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے نام پر جو ایک دن میلاد کا خاص کر لیا گیا ہے، اس کی دین میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر یہ بات واقعی اس طرح ٹھیک ہے، اور میرا یقین ہے کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے عنوان سے کسی ایک دن کو خاص کر کے منانا یہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو دیوانوں کا دن ہمارے اخلاق کا، ہماری تہذیب کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ جب نیکی کے عنوان پر، عبادت کے عنوان پر اس دن کے یہاں گنجائش موجود نہیں ہے، تو اس لفنگا پن کے کو فروغ دینے کے لیے اس دن کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے بیدار رہیے، اور اس غیرت کی بات، حمیت کی بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ یہ قصہ پرندہ ہو گیا ہے، اس کی ایک مثال یا ثبوت یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہماری جانوں سے اور سارے جہانوں سے زیادہ قدر قیمت رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کو پامال کرنے کی دشمن کتنی کوششیں کر رہے ہیں، قرآن کے نسخے کتنے جلائے جا رہے ہیں، حرمت رسول پر مسلسل جسے کہ تاپڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ 60 سے زیادہ اسلامی ملکوں کی موجودگی میں فوج ہے لاکھوں کروڑوں کی، اور جہاں پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں، یہ سارے کام کرنے والے کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس سے ہماری زندگی اور ہمارے شہر پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا
جس طرح وہ فرانس کے اندر وہ 10-12 درجن یا 14 افراد کے قتل کے بعد انہوں نے قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر ان 12 مقتولین کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کے لیے 40 ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں، 40 ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے تحفظ کے لیے اور اس حرمت پہ اپنا آخری فرد تک قربان کر دینے کے لیے. کیا ہمارے 60 ملک اکٹھے ہوئے؟